بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے کئی مخلوقات کو تخلیق فرمایا، بنایا، پیدا کیا، ان کو زمین پر اتارا، جانوروں کو، پرندوں کو، پیڑوں کو، سمندر، ہوا، پانی، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن انسان کو پیدا کرنے کے معمولات بالکل جدا ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کو قوت گویائی عطا کی، اس کو دیکھنے کی طاقت عطا کی، اس کو ہاتھ پیر دیے، سمجھ دی، عقل، شعور اور بھی بہت ساری چیز اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا احسن طریقے سے، ایک اچھی صورت پر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا، آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، تکلیف میں رہتا پیدا کیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بلند و بالا ہے، اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس پر کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا؟ اگر انسان یہ گمان میں ہے تو وہ سمجھ لے اچھی طریقے سے کہ اس کا گمان بالکل غلط ہے۔ مشقت میں رہتا پیدا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں تکلیف کی تنگ جگہ پر رکھا، وہیں پر اس کی شکل و صورت بنائی گئی، وہیں پر اس کو عقل و شعور عطا کیا گیا، وہیں پر اس کو سب کچھ عطا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد دودھ پیتا ہے، پھر دودھ چھوڑنے کی الگ تکلیف، پھر بڑا ہوتا ہے، کسب معاش کمانے کی الگ تکلیف، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اس کے رشتہ دار بنتے ہیں، ان کے رشتوں کو الگ دیکھنا، اس کے اندر کچھ اگر جھگڑا وغیرہ ہو گیا اس کی تکلیف الگ۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا تو کیا لیکن تکلیف میں رہتا پیدا کیا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار میں پیدا کیا؟ اتنی تکلیف سے اس کو گزارا، اتنے مراحل سے اس کو گزارا، تو کیا ہم نے اس کو یوں ہی بیکار میں پیدا کر دیا؟ کوئی ویژن، کوئی مقصد، کوئی ایم، کچھ تو ہوگا، کوئی گول تو سیٹ ہوگا نا کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اور ہم نے اس کو پیدا کیا تو بیکار میں پیدا نہ کیا، اور تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے۔ تم کو پیدا تو ہم نے کر دیا ہے، تم اس دنیا میں آ تو گئے ہو، لیکن ہرگز یہ سوچ میں مت رہنا کہ تم یہیں پر رہو گے، تم کو لوٹ کر کہیں اور نہیں جانا ہے، یہ سوچ میں ہرگز نہ رہنا۔ ہوتا ہے نا، ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو ہم ایک الگ ہی سوچ لے کر چل رہے ہوتے کہ اب ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور اسی زندگی کے لیے ساری کوششیں کی جاتی ہیں، محنتیں کی جاتی ہے۔ بنگلہ بنا لیا، ادھر کا پلاٹ خرید لیا، ادھر سے وہ سامان خرید لیا، بھائی وہ بیڈ لیا جائے جس پر اچھی نیند آتی ہے، اے سی لگ رہی ہے بھائی، اور بائک آنے جانے کے لیے، بائک سے پھر فور ویلر، اور نہ جانے پھر ایئر کنڈیشنز، اور پتہ نہیں کیا کیا آدمی کرتا ہے۔ تو وہ تو کہتا نہیں، لیکن اس کے ان کاموں سے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ یہی سوچ میں ہے کہ اب اس کو یہی رہنا ہے اور اس کو اللہ کی طرف نہیں لوٹنا ہے۔ تو اسی کو کوٹ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اور تو ہرگز نہ یہ نہ سوچنا کہ ہم نے تجھے بیکار میں پیدا کیا اور تجھے ہمیشہ یہی رہنا، تجھے لوٹنا ہے ہماری طرف۔ اب مقصد کیا ہے؟ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا اور کیوں انسان کو بنایا گیا، اس کی تخلیق کیوں کی گئی؟ اتنے تنگ مراحل سے، تنگ مقامات سے اللہ نے اس کی تخلیق کیوں کی؟
تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے بھیجا، کہ وہ عبادت کر کے ان مقامات کو پائے جو بلند مقام ہو، جو کامیابی والے مقامات ہو۔ اور کامیابی کے مقامات ہے کون سے؟ تو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ والا سسٹم نہیں ہے یہاں پر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی تو کوئی گنتی ہی نہیں، وہ تو کسی زمرے میں نہیں آتے۔ کامیابی کی بھی بالا تر باتیں ہیں یہاں پر قرآن مقدس کی۔ تو فرمایا اے انسان تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تو ان چند سالہ زندگی میں عبادت کر اور کامیابی پا۔ کچھ کامیابی ملتی ہے چند لمحوں کے لیے، دنیا کی کامیابی چند لمحوں کے لیے، ایوارڈ دے دیا گیا، نواز دیا گیا، 15-20 منٹ کھڑا ہے، گیا، ختم۔ کیا ہے؟ اور اگر پھر بھی باقی ہے تو پھر موت کی وہ دستک جو ساری کامیابی کو مٹی پلید کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی کامیابی یہاں پر کام آئے گی تو وہ عبادات کی کامیابی ہے، کہ انسان عبادات کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر کے وہ مقام عطا کرے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا مقام ہے، اور وہ ایسی کامیابی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں، اور وہ کامیابی ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ اسی کو جنت کہتے ہیں، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ تو قرآن نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ اے انسان تجھے پیدا کیا ہے عبادات کے لیے، نہ کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر تو گم ہو کر رہ جائے اور عیش و عشرت کے اندر اپنے لمحات کو گزارے۔ بالکل اس لیے تجھے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے پیدا کیا ہے عبادات کے لیے۔ تو عبادات کر کے اللہ کو منائے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی کو حاصل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راہ دکھائے۔